کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی زندگی واقعی ہی اتنی آسان اور سیدھی ہوتی ہے جتنی ہمیں دکھائی جاتی ہے؟ جنگل ہے آدھی رات ہے لگنے لگا ہے ڈر، دنیا کو بھول جاؤں کچھ ایسی ٹاک کر۔ ایک عام سا لڑکا جس کے پاس نہ کوئی خاص وسائل تھے اور نہ کوئی بڑی پہچان، وہ اچانک کیسے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگتا ہے۔ یہی کہانی ہے رجب بٹ کی، مگر یہ کہانی صرف وہ نہیں جو آپ نے ویڈیوز میں دیکھی ہے۔ اس کے پیچھے ایک ایسی دنیا چھپی ہے جس میں محنت بھی ہے، دباؤ بھی، خوشیاں بھی، اور وہ خاموش سچ بھی جن پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ شروع میں جب اس نے ویڈیوز بنانا شروع کی تو نہ کوئی خاص کیمرہ تھا اور نہ کوئی خاص ٹیم، بس ایک عام موبائل فون، چند دوست اور ایک خواہش کہ کچھ بن کر دکھانا ہے۔ وہ ویڈیوز جو آج لاکھوں ویوز لیتی ہیں کبھی چند سو لوگوں تک بھی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب فضول ہے، وقت کا ضیاع ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتوں سے نہیں، اپنے اندر کی آواز سے چلتے ہیں۔ وہی آواز اسے ہر دن کیمرہ اٹھانے پر مجبور کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور اس نے ایک چیز سمجھ لی کہ لوگ حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں، بناوٹ نہیں۔ اس لیے اس نے اپنی روزمرہ زندگی دکھانا شروع کر دی، اپنے گھر کا ماحول، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اور کبھی کبھار وہ لمحے بھی جو عام طور پر لوگ دنیا سے چھپا لیتے ہیں۔ یہی سادگی، یہی حقیقت اس کی پہچان بن گئی۔ لوگ اس سے جڑنے لگے کیونکہ انہیں اس میں اپنی جھلک نظر آتی تھی۔ لیکن ہر کامیابی کے پیچھے ایک قیمت ہوتی ہے، اور یہ قیمت اکثر وہ ہوتی ہے جو دنیا کو نظر نہیں آتی۔ جیسے جیسے اس کی مقبولیت بڑھتی گئی ویسے ویسے اس پر نظریں بھی بڑھتی گئی۔ ہر حرکت پر تبصرہ، ہر بات پر تنقید، اور ہر فیصلے پر سوال۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں تعریف اور تنقید دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر ان دونوں کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی لوگوں کے ذہن میں بار بار آتی ہے کہ آخر رجب بٹ صرف ویڈیوز بنا کر اتنا کما کیسے لیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی آمدنی ایک ہی ذریعے سے نہیں بلکہ کئی مختلف ذرائع سے آتی ہے۔ یوٹیوب ایڈز، برانڈ ڈیلز، سپانسرڈ ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر پروموشنز، یہ سب اس کی کمائی کے بڑے ذرائع ہیں۔ اندازوں کے مطابق اس کی ماہانہ آمدنی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانی روپے تک جا سکتی ہے، خاص طور پر جب اس کی ویڈیوز پر ملینز میں ویوز آتے ہیں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی بہت زیادہ کمائی ہوتی ہے اور کبھی کم۔ اس کے علاوہ اخراجات بھی کم نہیں ہوتے۔ ٹیم، کیمرہ، ایڈیٹنگ، سفر، لائف سٹائل، سب کچھ اس کی کمائی سے نکلتا ہے۔ اس کی ذاتی زندگی ہمیشہ لوگوں کے لیے تجسس کا باعث رہی ہے، خاص طور پر اس کی محبت اور تعلقات کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کون آیا، کون گیا، اور اس کے ساتھ کس کا نام جڑا۔ سوشل میڈیا پر کئی کہانیاں سامنے آئی، کچھ سچ کے قریب تھی اور کچھ محض افواہیں۔ کچھ تعلقات واقعی اس کی زندگی کا حصہ بنے مگر وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جنہیں شاید لوگوں نے خود ہی کہانی بنا لیا۔ محبت کے بعد جب اس کی شادی کی بات سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ہر طرف یہی سوال تھا کہ کیا واقعی محبت کی شادی ہے یا صرف کنٹینٹ کا حصہ۔ ویڈیوز وائرل ہوئیں، لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، کچھ نے تعریف کی اور کچھ نے اسے ڈرامہ کہا۔ حقیقت کیا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی کے کچھ حصے دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے۔ اس کے دوست بھی اس کی کہانی کا ایک اہم حصہ ہیں، اور ان میں خاص نام مان ڈوگر کا ہے۔ وہ اکثر اس کی ویڈیوز میں نظر آتا ہے اور لوگوں کو ان دونوں کی کیمسٹری بہت پسند آتی ہے۔ میں ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ جب ان کے کوئی ایسا ایکشن ہو جانا ہے کہ شیشے شوشے ٹوٹ جانے نے، توڑ دے، میں کہنا توڑ دے۔ شروع میں وہ صرف ایک عام دوست تھا، مگر وقت کے ساتھ اس کی پہچان بن گئی، اس کا انداز، اس کی باتیں، اس کا رد عمل لوگوں کو پسند آنے لگا، اور وہ خود بھی ایک الگ پہچان بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب دونوں کچھ عرصے کے لیے ایک ساتھ نظر نہیں آئے۔ سوشل میڈیا پر فوراً یہ افواہیں پھیل گئی کہ شاید ان کے درمیان کوئی بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پیسے کا مسئلہ ہے، کچھ نے کہا کہ شہرت نے دونوں کی دوستی خراب کر دی، مگر حقیقت شاید اتنی سادہ نہیں تھی۔ بعض اوقات لوگ اپنی ذاتی زندگی کو سنبھالنے کے لیے فاصلے اختیار کرتے ہیں۔ بعد میں جب دونوں دوبارہ اکٹھے نظر آئے تو لوگوں نے سکون کا سانس لیا، مگر اس دوران جو کہانیاں بن چکی تھی وہ آج بھی لوگوں کے ذہن میں موجود ہیں۔ کیا بھائی جان ایسا پانا ہے، تو نہ پایا میں تیرا گلا وٹ دیا گی زبردستی۔ پھر بلیک میل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے ساری خوشی تو ابھی بھی نہیں ہے، صرف تیری اپنی ٹینشن ہے۔ میں کہا پا لینا مما، ڈرامے نہ کر۔
फिर ये इसलिए होगा सूट। कामयाबी के साथ तनाज़ात भी आते हैं और रजब भट्ट भी इससे बच नहीं सका। कभी इसकी वीडियोस पर एतराज़ हुआ, कभी इसके अंदाज पर तनकीद हुई और कभी इसके फैसलों पर सवाल उठे। मगर हर कहानी के दो रुख होते हैं और जो हम देखते हैं वो हमेशा मुकम्मल सच नहीं होता। सोशल मीडिया पर नजर आने वाली तस्वीर अक्सर अधूरी होती है और असल कहानी इसके पीछे छुपी होती है। इसके खानदान का किरदार भी इसकी ज़िंदगी में बहुत अहम है। एक आम घराने से ताल्लुक़ रखने वाला ये लड़का आज जहाँ भी है, इसके पीछे इसके घर वालों की सपोर्ट शामिल है। मगर जब कोई शख्स मशहूर हो जाता है तो इसके खानदान पर भी इसका दबाव बढ़ जाता है। लोग सिर्फ इसे नहीं बल्कि इसके घर वालों को भी जज करने लगते हैं और ये एक ऐसा पहलू है जिस पर कम ही बात होती है। मगर इस सब के पीछे वही लड़का है जो कभी एक आम सी जिंदगी गुजार रहा था, जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे मगर वसाइल कम। एक और दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी जिंदगी के कई अहम फैसले खामोशी से करता है। ओ चंद माही सदके थीवा। हर चीज सोशल मीडिया पर नहीं लाता, हर बात शेयर नहीं करता। वो जानता है कि कुछ चीजें सिर्फ अपनी होती हैं और इन्हें दुनिया के सामने लाना जरूरी नहीं। यही चीज इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। वक्त के साथ वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहा बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। लोग इसकी वीडियोस का इंतजार करते हैं, इसके अंदाज को फॉलो करते हैं। वो एक आम इंसान भी है और एक ज़हीन कंटेंट क्रिएटर भी, जो जानता है कि लोगों को क्या दिखाना है और क्या नहीं। आखिर में सवाल यही रह जाता है कि रजब भट्ट वाकई वही है जो हमें नजर आता है या इसके पीछे एक और कहानी है जो हम नहीं जानते। शायद हकीकत इन दोनों के दरमियान कहीं मौजूद है। so much. ठीक I love you so much. किन्ने सिखाया ये, किन्ने कहना रहना है, सही काम। और शायद यही राज, यही अधूरापन लोगों को उसके साथ जोड़े रखता है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज़ को जानना चाहता है जो उससे छुपी हुई हो। तो वीडियो कैसी लगी रजब भट्ट के बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।